ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم کریں گے ایسے پابندی وقت، بہت ہی اہم مضمون ہے یہ، ایسے ہے اکثر یہ جو ہے ایگزامز میں آیا ہوتا ہے یہ مضمون، تو پابندی وقت کے حوالے سے ہم ایسے لکھتے ہیں۔ ایسے لکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر مضمون لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ جس ٹاپک پہ مضمون لکھ رہے ہیں، قلم بند کر رہے ہیں، آپ اسی ٹاپک میں ہی رہیں۔ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ اس میں شعر ایڈ کر سکتے ہیں، کسی شخصیت کے قول وغیرہ جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سادہ الفاظ کا استعمال کریں، مضمون کے اندر رہیں۔ اس کے علاوہ جس ٹاپک پہ آپ مضمون باندھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی غیر ضروری بات نہ لے کے آئیں، اور مضمون کے اندر ہی رہیں، سادہ الفاظ کا استعمال کریں۔ اور ایک بات ایک پیرے میں شروع کریں تو اس کو دوسری بات، اگر وہ ایک بات ختم ہو گئی ہے تو دوسری بات جب آپ شروع کر رہے ہیں تو ایک نیا پیرا بنائیں، تاکہ دیکھنے میں ایسے بالکل ایک پیرا سا نہ لگے، مضمون نظر آئے۔ ایک پیرے میں ایک بات، پھر دوسرے پیرے میں اس میں اگلی لائن میں دوسری بات، تو اس طرح لکھا ہوا خوبصورت بھی لگتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے پوائنٹس وغیرہ ہیں، یہ دیکھیں یہ پوائنٹس ہیں۔ اسلام میں پابندی وقت کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ وقت ایک بیش قیمتی خزانہ، طالب علم کی مثال، استاد کی مثال، سپاہی یا مجاہد کے استعمال، قومی ترقی کا ضامن، عظیم شخصیات اور پابندی وقت۔ مطلب ہم ہر چیز کا حوالہ دیں گے اور ایک بہترین ہم مضمون کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وقت ایک انمول اور بے مثال دولت ہے۔ وقت ایک انمول اور بے مثال دولت ہے۔ یہ قدرت کا وہ تحفہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ کہتے ہیں وقت جو ہے ایک دولت ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے تو وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا، اپنا کوئی کام وقت پر نہیں کرتا، تو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کو کچھ نہیں دیتا، وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ اس چیز پر غور نہ کریں، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے، میری بات سنیں کہ آپ اس کو ابھی فی الحال آپ اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ میری بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر ہم نے وقت کی پابندی دیکھنی ہے تو ہم اپنے اللہ کو دیکھیں، ہم اپنے رب کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے، کہ رات دن ہے، سورج کا آنا جانا، چاند کا آنا جانا، مطلب دن رات اپنے مقررہ وقت پر آ رہے ہیں، ہر چیز اپنے مقررہ، تارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، سورج اپنے وقت پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایون کہ اللہ تعالیٰ نے نماز تک جو ہم پر فرض کیے ہیں وہ بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ ہر نماز کا وقت مقرر ہے جس پر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد دوسری نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پہلی نماز کو چھوڑ دیں گے، اس کو وقت پر ادا نہیں کریں گے تو اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور ہمارے حصے میں کیا آئے گا، اس نماز کا چھوٹ جانا، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، یہ آپ جانتے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جس کا صحیح استعمال انسان کو خدا شناسی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ، خود شناسی، خود کو پہچانتا ہے، جہاں شناسی اور دنیا کی پہچان کرواتا ہے اگر جو وقت کی دولت کرتا ہے، اور یہ لازوال دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وقت انسان کے لیے ایک طرف تو بے مثل اور بے نظیر خزانے کی حیثیت رکھتا ہے، تو دوسری طرف یہ انسانی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہا ہے، تلوار کی طرح کاٹے جا رہا ہے، آگ کی طرح مٹائے جا رہا ہے۔ مطلب جو وقت ہے یہ تلوار کی طرح کٹ رہا ہے، آگ کی طرح مٹ رہا ہے، جلدی جلدی ختم ہو رہا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ دیکھیں یہ وقت ہی ہے جو گزر رہا ہے، مطلب ہماری زندگی ہے، یہ ایک وقت ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا اس وقت تک ہی رہے گی، اور برف ہے، مطلب اس طرح پگھل رہی ہے ہماری زندگی، اس طرح ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے جس طرح برف جو ہے پگھل رہی ہوتی ہے جلدی جلدی، شمع کی طرح گھل رہی ہے، ایک شمع کی طرح گھل رہی ہے، پھول کی طرح مرجھا رہی ہے۔ ہماری زندگی پھول کی طرح مرجھا رہی ہے، مطلب ختم ہوتی جا رہی ہے، صبح و شام کی طرح ڈھل رہی ہے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، مطلب ہماری زندگی صبح سے شام میں چلے گی، ختم ہونے لگ گئی۔ اس کی زندگی کے کئی لمحات، رات دن اور سال گزرتے چلے تھے۔ رات، وہ کہتے ہیں نا، شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کئی دن گزرتے ہیں اور بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان کی۔ غرض
وقت اس دولت کا نام ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ آنے کا نام نہیں لیتی۔ شعر دیکھتے ہیں، یہ سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے دیکھتے ہیں۔ زندگی ایک مربوط نظام پر قائم ہے، زندگی ایک مربوط نظام پر قائم ہے، مطلب مضبوط نظام پر قائم ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے مشیت نے سب کچھ پہلے ہی طے کر، مطلب قدرت نے، یہ مشیت قدرت یہاں پہ لکھ رہے نے سب کچھ پہلے ہی طے کر رکھا ہے، اور جو شخص اس طے شدہ پیمانے میں فٹ بیٹھتا ہے اسی کو جینے کا حق ہے۔ اس لیے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل اہم ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں، اسے ہم وقت کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زندگی اور وقت ایک ہی نعمت کے دو نام ہیں۔ زندگی، سب سے پہلے زندگی ایک نعمت ہے، اس کے بعد وقت ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک ہی نعمت ہے، اس کے دو نام ہیں، یعنی ہر کام اس کے مقررہ وقت پر کرنے کو یقینی بنائیں۔ جب آپ ہر کام وقت پر کریں گے تو آپ کامیاب انسان ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ ہر کام میں وقت کی پابندی کو ملوث رکھیں۔ ٹھیک ہے، منشائے فطرت بھی یہی ہے، مطلب فطرت کی مرضی بھی یہی ہے، فطرت کا قانون اور اصول بھی یہی ہے کہ وقت سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ استفادہ مطلب فائدہ اٹھایا جائے، اور ایسا کرنا پابندی وقت کی خصوصیت اختیار کیے بغیر ممکن نہیں۔ مطلب ایسا کرنا، اگر ہم وقت کے پابند نہیں ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ زندگی جو دراصل ہماری ابدی سلسلہ حیات کا دوسرا مرحلہ ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ ہماری ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، یہ اس کا جو ہے بڑا ذریعہ ہے جو بعد میں ہماری آئے گی۔ یہ زندگی ختم ہوگی تو ہمیں ابدی زندگی ملے گی نا، آخرت والی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، وہاں پر موت نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں وقت کا ضیاع کریں گے، ضیاع مطلب ضائع کریں گے، تو اس کا اثر نہ صرف ہماری دنیاوی حیات پر پڑے گا، مطلب ہماری دنیا کی زندگی پر پڑے، بلکہ اخروی زندگی مطلب آخرت کی زندگی بھی اس سے متاثر ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں وقت کی پابندی صرف ایک اچھی عادت ہی نہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، یہ پیرا یہاں پر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ختم ہو گیا پیرا، تو یہاں سے ہم نے دوسری بات شروع کی ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس طرح جو ہے ایک پیرا شروع کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح یہ پیرا ہے، یہ آپ نے شروع کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے یہاں سے دوسرا پیرا اگلا شروع کر دینا، ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح بات سمجھ بھی آئے گی اور لکھا ہوا بھی خوبصورت لگے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ خوبصورت لگ رہا ہے نا، یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی یہاں تک، اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو گئی، صحیح ہو گیا۔ اچھا، کہاں پہ تھے ہم؟ یہاں پہ تھے۔ دوسرے الفاظ میں وقت کی پابندی صرف ایک اچھی عادت ہی نہیں، بلکہ در حقیقت یہ رویہ دین و دنیا میں ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ جو پابندی وقت کرتا ہے، یہ صرف اس کی اچھی عادت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو رویہ ہے، یہ اس کی عادت ہے، اس کی دین اور دنیا کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے، اس کی کامیابی کا ضامن ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو جو ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خلق کیا، مطلب بنایا، ٹھیک ہے، خلق کیا مطلب بنایا، جیسا کہ آیات قرآن اس پر شاہد ہے، شاہد مطلب گواہ ہے کہ اس دنیا کو دارالعمل، ٹھیک ہے، دارالعمل، عمل کی جگہ کہا۔ اس لیے ایک مومن یا مسلمان وقت کی قدر و قیمت ایک غیر مومن سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ ایک جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ وقت کی قدر و قیمت ایک غیر مومن سے کہیں زیادہ کرتا ہے، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ یہی وجہ کہ دین اسلام کا مزاج جو ہے یہ لفظ ہے سراسر، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، سراسر ترقی پسندانہ اور پابندی وقت کے شعور سے مملو ہے۔ ٹھیک ہے، وقت ہمارے اس مرحلہ حیات میں لامحدود نہیں ہے، بلکہ ایک وقت مقررہ تک ایک فرد یا قوم کو عمل کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو مرحلہ حیات ہے، جو انسان کی زندگی کا عرصہ ہے، وہ لامحدود نہیں ہے، وہ محدود ہے، مطلب اس نے ختم ہو جانا ہے، بلکہ ایک وقت مقرر تک ایک فرد یا قوم کو عمل کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، کوئی زیادہ دیر زندہ رہتا ہے، جیتا ہے، تو اس کو مہلت زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وہ اچھے عمل کرے، اور قانون خداوند اس قدر سخت ہے کہ کسی بھی فرد یا قوم کو دیے گئے وقت سے ایک لمحہ بھی جو ہے زیادہ نہیں ملتا۔
ٹھیک ہے، مطلب جو وقت مقرر ہے انسان کی زندگی کا اتنا ہی رہنا ہے، اس سے زیادہ اوپر نیچے 1 منٹ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑنا، جو ہمارا وقت لکھا ہوا ہے وہ اس پہ ختم ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے سورۃ یونس آیت نمبر 46، ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 46 کو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں، کائنات پر نگاہ دوڑائیے تو اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے، کائنات میں نظر، اس کا ایک ایک ذرہ ایک نور کے نظام الاوقات کا پابند ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کائنات میں نظر دوڑائیں، ایک ایک ذرہ وقت کا پابند ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک پرندے ہیں، وہ صبح صبح پرندے ہیں، یہ سارے یہ آتے ہیں ٹائم پر، اور شام کو ایک وقت مقررہ پر یہ اپنے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ یہاں پر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ صبح وقت پر آتے ہیں اور وقت پر یہاں جو ہے آبادی میں سے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز وقت پر آتی ہے۔ اس حد درجہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ موسم جو ہے، موسم بھی اپنے وقت پر آتے ہیں، سردی اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر وقت مقررہ پر چلی جاتی ہے، پھر گرمی آ جاتی ہے، اس طرح کئی قسم کے موسم ہے۔ یہ موسم بھی اپنے وقت کے پابند ہے، کیونکہ قدرت وقت نظام کی پابند ہے، مطلب وقت کی پابند ہے۔ سب سے بڑی وقت کی پابندی کی مثال ہم اپنے رب کائنات کو ہی دیکھ لیں، ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں۔ اچھا چنانچہ ارشاد ربانی ہے، بلا شبہ آسمانوں سے زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے رد و بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن رات کا آنا جانا، رات اور دن کے رد و بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو غور کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا آگے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو مسلسل ترقی کا درس دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ وقت کی پابندی کریں، مسلسل ترقی کا درس دیا۔ چنانچہ آپ کا فرمان ہے، جس شخص کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں تو وہ ہلاک ہوا، مطلب جس کا آج جو ہے اس کے کل سے جو اس کا گزر چکا ہے اس سے اس نے بہتر نہیں بنایا تو وہ ہلاک ہوا۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آدمی وقت کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے، یعنی ہر کام کو اس کے وقت مقررہ پر انجام دے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ فراغت کو مصروفیات سے پہلے، فراغت کو مطلب فارغ رہنے کو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے کی آمد سے پہلے جو ہے غنیمت جانو۔ مطلب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم فارغ ہو، یہ تمہارے پاس وافر وقت ہے، تو اس کو مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اس میں کوئی کام کر لو، اور اگر تمہیں زندگی دی گئی ہے تو اس کو موت سے پہلے اچھی طرح گزار لو، نیک عمل کر لو، اور جوانی کو بڑھاپے کی آمد سے پہلے غنیمت جانو، مطلب جوانی میں اچھے کام کر لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، تم میں کوئی عمل کرنے کی سکت نہ رہے اور تم اس دار فانی سے چلے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم اچھے اعمال کر لو، اس کو غنیمت جانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو وقت کی اہمیت بتا رہے ہیں، مطلب اپنے تابعین کو، اپنے مطلب پیروی کرنے والے کو، انگلش میں آپ کو بتاؤں فالوور کو جو ہے اہمیت بتا رہے۔ میر تقی میر نے یوں ہی تو نہیں کہا، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا، مطلب میر اس کو رائے گاں نہ سمجھ، اس کو بیکار نہ سمجھ، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، یہ یوسف کی غیرت کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ وقت عزیز، یہ اچھا وقت غیرت یوسف ہے، یہ میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا، رائے گاں نہ سمجھ، اس کو کھو نہ، اس کو گوا نہ، اس کو ختم نہ کر۔ اچھا آگے ہم آتے ہیں، اور غالب کا یہ شعر تو اس باب میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اچھا یہ شعر جو ہے ان میں سے میں تو آپ کو کہوں گی کہ آپ ضرور کریں، اس میں اس مضمون میں 3 سے 4 شعر بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں جو آپ کو ایزی لگیں، آپ کم از کم 2 ایڈ کر لیجیے، بہت اچھا اثر پڑے گا ایگزامینر پہ کہ بچہ بھائی جانتا ہے مضمون کس طرح لکھتے ہیں، اس نے شعروں کا حوالہ دیا ہے، اور کوشش کریں شعر بالکل ٹھیک لکھیں، اس میں لفظ وغیرہ جو ہیں ان الفاظ کی کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو۔ اچھا شعر دیکھتے ہیں، غالب کیا کہتے ہیں، مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم نہیں، مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کہے، عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو، عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں مٹتا ہے فوت فرصت، فرصت کو ہستی کا غم ہے، ٹھیک ہے، ہستی کا غم کہے،
عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں عمر عزیز میں اس اچھی عمر میں خوبصورت عمر میں صرف عبادت ہی ہم کر لیں تو اچھی بات ہے. اچھا آگے ہے ہم من حیث القوم ہم بحیثیت قوم وقت کی قدر نہیں کرتے. ہم ارباب بست و کشاد بھی دیر سے آنے کو جبکہ اس کا انتظار کر رہے ہوں. ہم ارباب بست و کشاد بھی دیر سے آنے کو جبکہ سب اس کا انتظار کر رہے ہوں اپنے لیے ایک امتیاز خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سرکاری نجی تقاریب عموماً وقت سے بہت دیر بعد شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہم جو ہیں ہم سست قوم ارباب دیر سے آنے کو جبکہ سب اس کا انتظار کر رہے ہوں. مطلب یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں کہ سب انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم وہاں پر لیٹ جاتے ہیں تو ہم اس کو ایک امتیاز خیال کرتے ہیں, ایک فرق خیال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارا تو سب انتظار کر رہے ہیں اور ہم دیر سے آئے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا انتظار ہو رہا ہے تو ہم تو دیر سے آئیں گے جی, ہم کوئی بڑی شخصیت ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو عظیم ہوتا ہے وہ وقت کی پابندی کرتا ہے چاہے وہ جو کچھ بھی بن جائے. چنانچہ ہمارے ہاں سرکاری نجی تقاریب مطلب تقریب عموماً وقت سے بہت دیر بعد شروع ہوتی ہیں. کوئی سرکاری تقریب ہے وہ وقت اس کا جو دیا گیا ہے تمام لوگ اکٹھے ہو کے آ کے بیٹھ گئے. یہ بالکل حقیقت بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بہت دیر بعد شروع ہوتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس میں کوئی معذرت بھی نہیں کی جاتی. اگر دیر کر دیتے ہیں تو ہر دھرمی دیکھیں کہ انہیں اپنی غلطی کا اندازہ بھی نہیں ہوتا, وہ معذرت بھی نہیں کرتے کہ جی ہمیں تو دیر ہو گئی ہے. چنانچہ کسی کا وقت ضائع کرنا جو ہے سرے سے کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. مطلب تقریب میں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہزاروں میں آئے ہوئے ہیں, اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان سب کا وقت ضائع کر دیا, تقریب کو دیر سے شروع کیا تو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ احساس ہی نہیں ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں بسیں, ریل گاڑیاں, ہوائی جہاز اور دیگر سفری وسائل کبھی وقت مقررہ پر نہیں پہنچے کیونکہ وہ وقت مقررہ پر روانہ ہی نہیں ہوتے. مطلب ہر چیز کو دیکھیں, کوئی چیز ہمارا ملک پاکستان عجیب ہی ہے. ہمیں پابندی وقت بھی انگریزوں سے ہی سیکھنی چاہیے لیکن کرنی تو ہمیں چاہیے. ہم سب سے بہترین جو ہے ایمان پر ہیں, ہم خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں لیکن وقت کی پابندی تو وہ لوگ کرتے ہیں اور کامیاب بھی وہ ہیں زیادہ, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اس طرح لاکھوں افراد کے کروڑوں گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں جو اگر قومی ترقی کے امور میں صرف کیے جائیں تو ہم کم سے کم پابندی وقت میں صف اول کی اقوام میں جگہ پا سکتے ہیں. اس زمن میں مطلب اس خیال میں ایک اور عام مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے مالیاتی ادارے جیسے بینک وغیرہ بھی نظام الاوقات کی پابندی نہیں کرتے. اب دیکھیں بینک کتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے, وہ بھی پابندی وقت نہیں کرتے. مثلا اگر انہیں صبح کے 9 بجے کھلنا ہے تو اچھا دیکھیں یہ مضمون ہم جب لکھ رہے ہیں اس میں وہی باتیں ہیں یوزلی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں ہم وہی لکھتے ہیں. اگر آپ کو اس قسم کی اور کوئی, یہ ہمارے معاشرے کی ہی ساری بات کی جا رہی ہے, اگر آپ کو اور کوئی جو ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو کہ وہاں پہ وقت کی پابندی نہیں ہو تو آپ اس میں ایڈ ضرور کیجئے, مضمون میں آپ اپنا تجربہ بھی ایڈ کیجئے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے مالیاتی ادارے جیسے بینک وغیرہ بھی اپنے نظام الاوقات کی پابندی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی نوع کی سینکڑوں مثالیں دی جاتی ہیں. دراصل ترقی یافتہ و غیر ترقی یافتہ اچھا یہ دیکھیں یہاں وہ 9 بجے 10 یا 20 منٹ پر کھلتے ہیں. اب دیکھیں 9 بج کر وقت صبح 9 بجے کا ہے اور وہ 9 بج کے 10 یا 20 منٹ پر کھلتے ہیں تو دیکھیں کتنا ہم 10 اور 20 منٹ کو بلکہ اہمیت دینے والے 5 منٹ کو 1 منٹ کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہم 10-20 منٹ اوپر ہو جائے, آدھا گھنٹہ اوپر, اس کو اہمیت بھائی کتنا دیر ہو گئی ہے, 20 منٹ دیر ہو گئی ہے, 5 منٹ دیر ہو گئی, ایسے کر کے بات کو رفع دفع کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو کوئی دیر نہیں ہوئی. عوام الناس کے لیے کھلنے کا وقت 9:30 ہوتا ہے. اس نوع کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. دراصل ترقی یافتہ و غیر ترقی یافتہ اقوام میں فرق یہی ہے. ترقی یافتہ اقوام جیسے انگریز ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں؟ سب سے بڑی بات ان کی کوالٹی ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں. اول و ذکر وقت کو ایک قیمتی متاع گردانتی ہے اور مؤخر و ذکر اقوام اس کے برعکس ہیں. مطلب بعض الاقوام جو ہے اس کے برعکس ہیں کہ وہ نہیں وقت کی پابندی کرتے. یورپی اقوام کی ترقی کا یاس وقت کی پابندی میں ہے. یورپی اقوام مطلب یورپ کے رہنے والے لوگ, انگریز لوگ, گورے, وہاں کسی بڑے سے بڑے مرتبے کے حامل شخص کے لیے بھی پرواز معطل نہیں کی جا سکتی. مگر ہمارے ہاں معمول ہے کہ یہی وجہ ہے امریکہ اور اقوام یورپ سے ہم سے سینکڑوں سال آگے ہیں اور یہ سب پابندی وقت کا فیضان ہے. وقت ایک معاشی قدر بھی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے
کہ ٹائم از منی، مطلب وقت ایک دولت ہے، ٹائم از منی، وقت ایک دولت ہے جو چلی جائے تو واپس نہیں آتی، لیکن جن ممالک میں وقت کی معاشی قدر کو اجاگر نہیں کیا گیا وہاں پابندی وقت کی مثالیں خال خال ملتی ہیں، مطلب بہت کم ملتی ہیں، اور وہ ممالک معاشی لحاظ سے پسماندہ شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جن ممالک نے وقت کی معاشی قدر کو، وقت کی جو ہے معاشی قدر، مطلب اگر اس کو معیشت کے لحاظ سے، اس کو پیسے کے لحاظ سے دیکھا جائے، وہاں پر پابندی وقت کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں، تو وہ پسماندہ ملک ہیں، انہوں نے کوئی ترقی بھی نہیں کی معاشی لحاظ سے، وہ غریب ممالک ہی شمار ہوتے ہیں۔ عالمی معاہدات کی پاسداری دراصل پابندی وقت کی ہی ایک ضروری ہے۔ اگر کوئی عالمی معاہدہ ہو رہا ہے دو ملکوں کے درمیان یا کئی ملکوں کے درمیان، وہاں پر پابندی وقت لازمی ہے۔ ایسی اقوام عالم برادری میں معزز اقوام کے طور پر جانی جاتی ہے، جو وقت کی پابندی کرتے ہیں وہاں کے اقوام بھی، قوم جو ہے معزز گردانی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو قوم ہے یہ وقت کی پابند ہے، اور عدم تحفظ کی فضا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسلام نے ایفائے عہد، مطلب وعدہ پورا کرنے کے حد کے درجے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا، اگرچہ بعض اوقات اس سے مسلمان کو بظاہر نقصان بھی ہوا، مگر مسلمان کا قد کاٹ، مطلب اس کی عزت، قد کاٹ مطلب اس کی عزت وغیرہ اس سے اور بڑھی۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے میں پابندی وقت کو ملحوظ خاطر، مطلب اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا پابندی وقت کا، وہاں معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کی جاتی۔ جو وقت کی پابندی نہیں کرتے، جو معاہدہ ہوتا ہے دو ملکوں کے دوران جو بات طے ہوتی ہے، وہ اس کی پاسداری بھی نہیں کرتے، مطلب اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اس کو بھی پورا نہیں کرتے۔ دور کیوں جائیں، ہماری سوسائٹی ہی کی ایک مثال ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کسی کام کو معیاری انداز سے نہیں کر سکتا، بلکہ وہ وقت سے بھرپور فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ کسی کام کے لیے مقررہ وقت اگر صحیح انداز میں نہیں برتا جائے تو اس کام کو مزید وقت لے کر مکمل کیا جائے گا، تو ہمارے سامنے یہ امر پیش نظر ہے کہ وہ کام دراصل کسی دوسرے کام کے لیے مختص وقت میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے ان تین لائنوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے ایک وقت میں ایک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت بنایا ہے کہ ہم اس وقت میں یہ کام کریں گے، تو اگر ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس وقت میں نہیں کرتے اور اس کے لیے ہم زیادہ وقت لے لیتے ہیں، مطلب یہ دیکھیں اس کو مزید وقت ہم لے لیتے ہیں، اس کو مزید وقت مکمل کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ امر بھی دیکھ لیں کہ وہ جو ہم ایکسٹرا ٹائم لے رہے ہیں، اضافی وقت لے رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کام کے لیے ہم نے مقرر کیا ہوا تھا، اور اس جو ہے کام کا ٹائم ہم نے اضافی لے لیا ہے، وہ جو جس کام کا ہم نے اضافی وقت لیا ہے وہ تو وہیں پہ رہ گیا نا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، اور پریشانی سوا، اور پریشان ہم الگ ہوتے ہیں۔ پابندی وقت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت کی تجدید میں کام کی تکمیل کے لیے جب ہم بھرپور توانائی صرف کرتے ہیں تو ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو، جو صلاحیتیں ہماری چھپی ہوئی ہیں، ان کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آخر کار ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کون سا کام ہم کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں، اور ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی کو کیسے مرتب کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے وقت پر اس کی حکمت عملی، مطلب اس کی اسٹریٹجی کو کیسے مرتب کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وقت کی پابندی نہ کرنے کا ایک پہلو نفسیاتی بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو اپنے مقصد کی افادیت، مطلب اس کے جو فائدے ہیں، اس پر یقین نہ ہو تو ہمیشہ وہ اسے وقت مقرر سر انجام دینے میں تساہل سے کام لے گا، مطلب سستی سے کام لے گا۔ مطلب دیکھیں، ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کی افادیت پر، اس سے کیا فائدہ ہمیں ہونے والا ہے، اس پر ہم یقین نہیں کرتے، تو ہم اس کو مقررہ وقت پر سر انجام دینے، مطلب اس کو مقررہ وقت پر کرنے میں سستی سے کام لیں گے، اور اس طرح وہ آج کا کام کل پر ٹالنے کا نفسیاتی جواز اپنے تئیں فراہم کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو ہم آج کا کام کل پر ڈال دیں گے تو وہ نفسیاتی طور پر جواز یہ بنے گا کہ اب وہ کام خود بخود اگلے دن کا جو ہے ہمیں اگلے دن پر ہمیں ڈال دے گا، ہم اگلے دن میں کہیں چلیں بھئی ابھی کل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ ایسا کرتے ہیں، بھئی آج نہیں کل کر لیں، کیونکہ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ آج کل کرتے رہتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہ کرنے والے بہت سے اصحاب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، مثلا اگر ایک شخص کے لیے اگر اس کا پیشہ دلچسپ یا منفعت بخش، مطلب منافع بخش نہیں،
تو وہ جلدی کام پر جانے کی جگہ سے بیزاری محسوس کرنے لگے گا۔ اگر کوئی پیشہ دلچسپ ہے یا کوئی نوکری ہے یا کوئی بھی کام ہے وہ اس کے لیے زیادہ منافع بخش نہیں یا اس کی دلچسپی نہیں، تو وہ کام پر جانے کے لیے بیزاری محسوس کرے گا، مطلب پریشانی ہوگی، اس کا دل نہیں کرے گا جانے کا، بیزار ہوگا، اور نتیجتاً وہ پابندی وقت کو نہیں اپنائے گا۔ ٹھیک ہے، جب اس کا دل ہی نہیں کرے گا وہ تو وقت پر کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں کسی بھی پیشے سے متعلق ایسے افراد کی تعداد کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے نمونے پائے جاتے ہیں، ہر غلط بات ہم میں ہے۔ گوروں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انگریزوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو وقت کی پابند ہے اور ان کی جو کامیابی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ ایسے افراد کو محض ایک حکم نامے سے عارضی طور سے تو وقت کا پابند بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ تدبیر دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی۔ مطلب اگر اس پر سختی کر لی جو وقت کا پابند نہیں ہے تو وہ عارضی طور پر 1-2 دن ٹائم پہ آ جائے گا، لیکن اس کی عادت تو ختم نہیں ہوگی نا کہ وہ دوبارہ اس نے وقت پر نہیں آنا۔ اس بات کا اطلاق طالب علموں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طالب علم کو اپنے مضامین سے لگاؤ نہ ہو، مطلب جو سبجیکٹ وہ پڑھ رہے ہیں ان کا لگاؤ نہ ہو، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کسی بھی دباؤ کی وجہ سے ایسے مضامین کا انتخاب کر لیا جسے وہ دل سے پسند نہ کرتے ہوں، تو یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ ایسے طلبہ جماعت میں دیر سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ پسند نہیں ہے اور وہ آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ نے پریشر میں آ کے وہ سلیکٹ کر لیا، تو پریشر میں، ماں باپ کے پریشر میں، امی ابو کے پریشر میں آ کے آپ نے وہ سلیکٹ کر لیا، تو ظاہری سی بات ہے تو آپ لیٹ آئیں گے، ہمیشہ دیر سے کام کرتے رہیں گے، اور ذمہ کام جو آپ کے ذمہ کام لگا ہوا ہے، یعنی اسائنمنٹ بھی کبھی کبھار وقت پر جمع کراتے ہیں تو وہ بھی دیر سے ہوگی۔ اور اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ فرد ہو یا قوم، ترقی کا زینہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسی متاع عزیز مطلب ایسی بڑی دولت کو جانا جائے اور ایسے افراد کی تربیت کی جائے جو نہ صرف خود وقت پر اپنے امور کو، جو اپنے کاموں کو سر انجام دیں، بلکہ اس طرح سے وہ دوسروں کے اوقات کے ضیاع کے گناہ کبیرہ سے بھی بچتے رہیں گے، مطلب دوسروں کا وقت بھی ضائع نہ ہوگا۔ اچھا، سب سے بڑی بات، جو ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو کسی نوکری پر کام کر رہے ہیں یا اسکول میں ہیں یا طالب علم ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو ساتھ والے لوگ بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ صرف انتظامی حکم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ طالب علم ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ اسکول کالج لیٹ جاتے ہیں اور کوئی لیکچر ہو رہا ہے، آپ اس لیکچر میں دیر سے پہنچے، تو وہ لیکچر آپ کا، اس کا کچھ حصہ وہ اہم تھا جو آپ سننے سے رہ گئے، جو آپ نہ سن سکے، تو آپ کو نقصان ہو گیا نا۔ تو اس لیے وقتی پابندی کی کوشش کیا کریں۔ ہمارے یہاں عموماً کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی بدعات میں مبتلا فرد کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے اور اس ضمن میں اس کی مدد کر کے اسے وقت کا پابند بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایسے افراد کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے، اس کی مدد کی جائے کہ بھئی تم وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتے، اسے سمجھائیں، اس کو اس بات پر فورس کریں کہ تم وقت کی پابندی کرو تو تم کامیاب ہو، اگر نہیں کرو گے تو تم اس طرح پریشان رہو گے۔ وقت کی پابندی جو نہیں کرتا تو وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں زندگی سے متعلق ایسے مسائل کو نفسیاتی کونسلنگ کر کے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ اگر کوئی وقت کی پابندی نہیں کرتا تو وہ اس کو نفسیاتی سمجھتے ہیں، بھئی یہ نفسیاتی ہے، یہ تو وقت کی پابندی، اگر یہ نارمل ہوتا یہ تو پھر وقت کی پابندی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اس کو رواج دینا چاہیے کہ جو وقت کی پابندی نہیں کر رہا اسے کہنا چاہیے بھئی یہ نفسیاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ البتہ اجتماعی سطح پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کیونکہ جب تک ہماری قوم میں وقت کی کفایت چاری کے متعلق ثمرات کا شعور نہ پیدا کرے، اس وقت تک ہمارا رویہ تبدیل نہ ہوگا، کیونکہ جب تک اس کے وقت کی پابندی، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا جو اثرات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، جو پھل ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، اس کا شعور پیدا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اچھا، حوالہ جات، ہم اس حوالے سے وقت کی پابندی کے حوالے سے کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں، حدیثیں دیکھ لیتے ہیں اور کچھ قول وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔
دیکھیں آپ کو پڑھا پڑھا کے میں گلا تھک گیا میرا۔ اچھا حوالہ جات دیکھتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، میں تو بولتے بولتے آپ کو لیکچر دیتے تھک گئی ہوں، اگر آپ بھی وقت کی پابندی کریں تو اچھی بات ہے۔ اچھا حوالہ جات ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، بہت بڑا حوالہ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں دنیا کی اکثریت خسارے میں ہے، صحت اور فراغت۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر ہم نہیں کرتے، وہ ہے صحت اور فراغت۔ ایک ہمارے پاس صحت ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ فراغت، اگر ہم فری ہیں تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، تو اس میں ہم کوئی کام کر لیں، فراغت کو فراغت میں ہی گزار دیا، فارغ رہ کے گزار دیا، اس میں کوئی کام نہ کیا، اور جب ڈھیر سارے کام اکٹھے ہو گئے پھر ہمیں پتہ چلا ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے تو وقت پر یہ کام کر لیتے تو ہمیں پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ٹھیک ہے، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ مشغولیت سے پہلے مطلب اگر کوئی کام ہے تو مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، یہ فرمایا ہے حضرت عمر فاروق نے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اگر تم مشغولیت سے مطلب مصروف ہو، اس سے پہلے جو فراغت ہے جو تمہیں جس میں فارغ ہو اس کو غنیمت جانو کہ اس میں تم کچھ حاصل کر لو، کچھ کر لو۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، وہ اکٹھا ہو جائے گا، تمہارے لیے پریشانی ہوگی، ایسا نہ کرو۔ سب سے پہلے سستی کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، سستی جو ہوتی ہے وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ کہتے ہیں نا، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ 10 حصے برائیوں میں سے 9 حصے برائیاں کاہلی اور سستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جو سست ہوتا ہے وہی آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا اگلا دیکھتے ہیں، اگلا قول ہے امام شافعی کا۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کا، وقت ایک تیز تلوار ہے جو اشیاء کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ وقت ایک تلوار ہے جو چیزوں کو الگ الگ کر لیتا ہے، مطلب چیزوں کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ اگر ہم اس کو نہ چھیننے دیں تو ہم وقت کی قدر کریں تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اچھا وقت ایک تیز تلوار ہے، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ یہ ہے اگلا، سیر کر دنیا کی غافل، غافل کہتے ہیں غفلت کرنے والے کو، سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں، زندگانی مطلب زندگی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ کہتے ہیں سیر کر دنیا کی غافل، دنیا کی سیر کر، دنیا کی کو گھوم پھر لے، غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی پھر کب ملے گی، زندگی گر کچھ رہی تو جوانی پھر کہاں۔ اگر زندگی تیری لمبی ہو بھی گئی تو سوچنے والی بات ہے، اگر زندگی رہی تو نوجوانی تو چلی جائے گی، پھر تو بوڑھا ہو جائے گا، پھر تو کیسے دنیا کی سیر کرے گا، کیسے دنیا کو گھومے گا پھرے گا۔ نوجوانی میں ہی دنیا کی سیر کر لے، نوجوانی کو مطلب وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نوجوانی کو غنیمت جان اور دنیا کو دیکھ لے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کافی سارے شعر ہیں، آپ ان میں سے کوئی کر لیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں شعر۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ میں نے ابھی آپ کو شعر سنایا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ شعر ہے تسلیم لکھنوی کا۔ اور رہی ہے، یہ دیکھیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، مطلب برف کی طرح کم ہو رہی ہے، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، مطلب چپکے چپکے رفتہ رفتہ مطلب آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں کئی صدیاں شباب کی، لمحوں میں کٹ گئیں کئی صدیاں شباب کی، جوانی کی کئی صدیاں جو ہیں لمحوں میں کٹ گئیں، لمحوں میں ہی ختم ہو رہا ہے۔ ہر موڑ پر بیٹھا ہے یہ خونخوار درندہ، جو لمحہ گزر جائے اسے وقت نکل جائے گا۔ ہر موڑ پر بیٹھا ہے یہ خونخوار درندہ، مطلب خون کرنے والا، جان لینے والا، خون کر دینے والا درندہ، جو لمحہ گزر جائے اسے وقت نکل جائے گا، جو لمحہ گزر گیا وقت اسے نکل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وقت اس کو لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان میں سے کافی سارے شعر ہیں، ان میں ایزی بھی ہیں، جو آپ کو ایزی لگیں تو آپ وہ کر لیں، جیسے یہ شعر ایزی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہ والا شعر کر لیں، اور جو آپ کو یاد ہو، لیکن میں تو کہوں گی آپ ضرور کیجئے، اس میں 1-2 شعر ایڈ کیے، کوئی حوالے دیکھ لیں، کوئی یہ حدیث بے شک نماز مومن، یہ تو حدیث تقریباً آیت سب کو ہی آتی ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس طرح کے 1-2 جو ہے حوالہ جات لگا دیں، کوئی آیت، کوئی حدیث،
کوئی کال وغیرہ لگا دیں اور کوئی شیئر وغیرہ لگا دیں، بہترین اچھے سے اچھا آپ کا جو ہے ایسے تیار ہو گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو لیکچر آج کا اچھا لگا ہوگا۔ ایسے وقت، پابندی ہے وقت، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔